السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ہجر پارہ نمبر 14 آیت نمبر 15 سے شروع کریں گے، جس کا ترجمہ ہے: اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ یعنی یہاں پہ ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ کواکب سیارے کے منازل ہیں، وہ 12 ہیں۔ نمبر 1 حمل، نمبر 2 سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت، یہ سب ستارے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں یعنی کہ نجومیوں تک پہنچاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیاطین 3 آسمانوں سے روک دیے گئے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تمام آسمانوں سے منع کر دیے گئے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ شہاب اس ستارہ کو کہتے ہیں جو شعلہ کی مثل روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں، یعنی کہ وہ فرشتوں کا ہتھیار ہے شیاطین کے لیے۔ پھر آگے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی، اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دی، اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم نے اسے نہ اتارا ہو مگر ایک معلوم انداز سے، اور ہم نے ہوائیں بھیجی بادلوں کو بارود کرنے والیاں۔ ترجمہ تفسیر کے مطابق خزانے ہونا عبارت سے اقتدار اور اختیار سے معنی یہ ہیں کہ ہم ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہیں جتنی چاہیں اور جو اندازہ مقتضائے حکمت ہو۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ جو آبادیوں کو پانی سے بھرتی اور سیراب کرتی ہیں، یعنی کہ پھر پانی تمہارے اختیار میں ہو باوجود یہ کہ تمہیں اس کی حاجت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بندوں کے عجز پر دلالت عظیمہ ہے۔ یعنی تمام خلق فنا ہونے والی ہے اور ہمیں باقی رہنے والے ہیں، اور مدعی ملک کے ملک ضائع ہو جائے گی اور سب مالکوں کا مالک باقی رہے گا، یعنی کہ پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، اور اللہ رب تعالیٰ کی ذات اس کی قدرت تب بھی باقی رہیں گی۔ یعنی پہلی امتیں اور امت محمدیہ جو سب امتوں میں پچھلی ہیں، یا وہ جو عطائت وغیرہ میں سبقت کرنے والے ہیں اور جو سستی سے پیچھے رہ جانے والے ہیں، یا وہ جو فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں اور جو عذر سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نماز کی صف اول کی فضائل بیان فرمائے تو صحابہ صف اول حاصل کرنے میں نہایت کوشاں ہوئے اور ان کا ازدحام ہونے لگا، اور جن حضرات کے مکان مسجد شریف سے دور تھے وہ اپنے مکان بیچ کر قریب مکان خریدنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ صف اول میں جگہ ملنے سے کبھی محروم نہ ہوں، اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے اور اللہ تعالیٰ اگلوں کو بھی جانتا ہے، اور جو عذر سے پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، ان کی نیتوں سے بھی خبردار ہے اور اس پر کچھ مخفی نہیں۔ پھر اگلی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت خاک لی اور اس کو پانی میں خمیر کیا۔ جب وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی تو اس میں صورت انسانی بنائی، پھر وہ سوکھ کر خشک ہو گیا تو جب ہوا اس میں جاتی تو وہ بجتا اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ جب آفتاب کی تمازت سے وہ پختہ ہو گیا تو یعنی جب پک گیا، پختہ ہو گیا یعنی کہ جب وہ پک گیا تو اس میں آواز پیدا ہوتی۔ جب آفتاب کی تمازت سے وہ پختہ ہو گیا تو اس میں روح پھونکی اور انسان بنا دیا۔ اور بیان اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھویں کی آگ سے، یعنی کہ انسانوں سے پہلے بھی جن کو بھی پیدا کیا گیا تھا۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو اور اس کو حیات عطا فرما دوں، یعنی اپنی طرف خاص معزز روح پھونک دوں، تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کا ساتھ نہ دیا۔